بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان۔ اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان۔ توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان۔ درود صبح و شام ہے بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے کسوں سے چاہت کا مہینہ۔ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے کسوں سے چاہت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ۔ انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان نشریات میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ آپ روزانہ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں نئی صبح کے ویب ریڈیو سے براہ راست، اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک پیج سے۔ نئی صبح کا جو ہمارا فیس بک پیج ہے وہاں سے ہم لائیو بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے جناب۔ آج 17واں روزہ ہے، آج کا دن یوم الفرقان اور یعنی غزوہ بدر کا دن۔ آج کے دن کو یاد کیا جاتا ہے، غزوہ بدر آج کے دن ہوئی تھی، تو اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ بلا تاخیر تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سلسلے کا، پھر آگے ہم بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ذیشان جن کی آواز میں روزانہ محفل کا آغاز ہوتا ہے. آج بھی ہوا ماشاء اللہ. بڑا ہی خوبصورت انداز, خوبصورت آواز. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میرے دائیں جانب مہک, جن سے ہم گزارش کریں گے کہ اگر وہ حمد ہمیں سنا سکیں. ہر ایک صفت ہے آیا تیری خود نمائی میں تیرا ظہور ہے یا رب تیری خدائی سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا ظہور ہے یا رب تیری خدائی میں تیری ذات پہ مثل واحد یکتا تیری ذات پہ مثل واحد یکتا کوئی شریک نہیں تیرا کبریائی اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. کوئی شریک نہیں تیرا کبریائی ہر ایک صفت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. خود نمائی میں تیرا ظہور ہے یا رب تیری خدائی میں ملائکہ بشر و جن انبیاء رسول ملائکہ بشر و جن انبیاء رسول ہے سب کو فخر کے ہم تیری گدائی میں ہر ایک صفت ہے آیا تیری اللہ خود نمائی میں تیرا ظہور ہے یا رب تیری سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ, کیا ہی خوبصورت انداز, کیا خوبصورت آواز اور بہت ہی شاندار شاعری اس حمد کی. ماشاء اللہ مزہ آ گیا, لطف آ گیا. تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صبا, جن سے میں گزارش کروں گا کہ کلام پیش کیجیے. سبحان اللہ
پھر اور کیا ہے. آہا محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سر میں ٹھہرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سر میں ٹھہرے. بشر کی سر عرش مہمان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اور کیا ہے. آہا سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز صبا آپ نے کلام پیش کیا. یہ پروفیسر اقبال عظیم کا لکھا ہوا کلام جو کہ بھی بصارت سے محروم تھے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. بہت ہی خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز. آئیے جناب اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج کا موضوع ہے غزوات اور جہاد کا صحیح تصور. اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کیے دیتا ہوں. روزانہ ہم سوال کرتے ہیں, اس کا اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا لائیو کال کر کے ہماری یاد کا حصہ بن سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں. آج کا سوال ہے جناب, غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شامل ہوئے تھے؟ یہ آپ نے جواب دینا ہے. جس طرح میں نے کہا ہمارا نمبر ہے 030308600072 جس پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں یا ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. تو آج کا موضوع ہے اور ہمارے ساتھ طلحہ انعام موجود ہیں. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اور تمام سامعین اور تمام دیکھنے والے جو ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور اس رمضان کے بابرکت مہینے کی جو سعادت ہیں ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, آج ہمارا موضوع جو ہے غزوہ بدر یعنی غزوات اور جہاد کا صحیح تصور. تو آج کا جو دن ہے یہ یوم الفرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ایک ایسا دن جو شاید تاریخ میں کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا اور اسلامی تاریخ کا واضح اور فرق کرنے والا دن, جس میں 313 مسلمانوں کی قلیل تعداد اور کفار کا 1000 کا لشکر اور پھر جو ہے نہ ہی تلواریں ہیں نہ ہی جہاد کا صحیح ساز و سامان, جنگ کا صحیح ساز و سامان ان کے پاس ہے اور سامنے پورا تیار لشکر ہے جو تیاری کے ساتھ آیا ہے. اس کی نیت ہی یہی ہے کہ جو مد مقابل تھوڑے سے لوگ ہیں ان سے ہم نے جہاد کرنا ہے اور ان سے اپنی فتح جو ہے وہ چھیننی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے, اللہ تعالیٰ جس کو جتانا چاہے, اللہ تعالیٰ جس کو فتح دینا چاہے, پھر اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اچھا, غزوہ بدر کے اس موقع پر یا اس دن کے موقع پر جو ہم بات کرتے ہیں, ایک بڑی ہی یونیک سی بات جو شاید ہم اس سے پہلے اس تصور میں نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے حفاظت کے لیے, خود کو محفوظ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور شام سے قافلہ آتا ہے اس کو لوٹنے کے لیے کہا جائے یا اس کو مال غنیمت بنانے کے لیے اس مال کو, کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اس کے بعد ان کو اپنا رہن سہن ساری زندگی کا جو آگے ساز و سامان کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے. ایک تو طریقہ کہ ہم تجارت کریں, دوسرا طریقہ جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے اور مال غنیمت حاصل کرنا ہے. اچھا, یہ پہلا وہ موقع تھا جب مسلمانوں نے ایک جماعت, ایک چھوٹی سی فوج کی صورت میں, یا ایک کہیں کہ ایک چھوٹی سی فوج ہی کہہ لیں آپ, چھوٹی سی فوج کی صورت میں جو ہے وہ باقاعدہ تیاری کی اور جنگ کے لیے پہنچے اور قافلہ جو ہے جس مال غنیمت جو حاصل کرنا تھا وہ نکل جاتا ہے. وہ اپنے لیے کمک منگوا لیتے ہیں مکہ سے اور مشرکین مکہ جو قریش کے جو لوگ ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں
اور پھر بدر کے مقام پر جو ہے یہ غزوہ لڑا جاتا ہے اور 313 جو ہیں وہ 1000 کے مقابلے میں فتح پاتے ہیں. اس کے پس منظر میں جو باتیں ہیں جن چیزوں کو شاید ہم بلا دیتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں بس کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل حال تھی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 313 کا جذبہ کیا تھا, 313 کس نیت سے کس ذہنیت کے ساتھ گئے تھے, اور یہ آخر تھا. اگر یہ 313 ختم ہو جاتے, 313 کو شکست ہو جاتی, تو شاید پھر اسلام کا نام لینے والا مدینہ کی طرف سے کوئی نہ اٹھتا. لیکن اللہ رب العزت نے یہ ثابت کیا کہ 313 کا اگر جذبہ ہو تو پھر بڑی سی بڑی فوج ہو. آپ ہم ابھی کی تاریخ دیکھیں, ابھی ہم وقت حاضر میں آ جائیں اگر, تو ہم دیکھیں کہ قلیل کمزور ملک جو ہیں وہ بڑی قوتوں کے مقابلے میں جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں اور اپنا حق جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. جزاک اللہ جناب. طلحہ انعام گفتگو فرما رہے تھے غزوہ بدر کے حوالے سے, تو اسی پر ہی ہمیں جوائن کر لیا ہے احسن اقبال نے بھی. تو خوش آمدید قبلہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم آپ کو بھی اور ہمارے بہت پیارے لسنرز اینڈ بہت زبردست ویورز کو بھی بہت شکریہ. آج کی ٹرانسمیشن بھی پہلے کی طرح بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کا آغاز ہوا. آج ہمارے پاس بچے موجود تھے نعت کے لیے اور انشاءاللہ آگے بھی موجود ہیں ٹرانسمیشن میں. یہ نئی صبح کی خوبصورتی ہے کہ ان بچوں کو اسکل اپ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پلیٹ فارم بھی مہیا کرتے ہیں. یہ بچے یہاں پر کوکنگ کورس بھی کرتے ہیں اور یہاں پر کمپیوٹر کورس اور اینڈرائڈ کورس وغیرہ کی جو ہے سہولت بھی میسر ہے, تاکہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو بصارت سے محروم ہیں مگر ان کے اندر بہت ساری اسکلز چھپی ہوئی ہیں, انہیں نکھارا جا سکے اور انہیں معاشرے کے لیے ایک قابل شہری بنایا جا سکے. آج کا موضوع 17 رمضان المبارک کی نسبت سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خاص ہے, مگر بہت زیادہ حساس بھی ہے, کیونکہ اس کو بہت زیادہ ہمارا جو ایک لفظ ہے نا آگے جہاد کا صحیح تصور, اس کو لے کر ہمارے معاشرے میں اور ہماری تاریخ میں بہت کچھ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے اسلام کو بہت کچھ سہنا پڑا ہے. اسلام پر اس بات کو لے کر اتنے وار ہوئے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ اس کا دفاع کرنے میں کس حد تک ناکام رہا ہے. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اس کے بعد 5000 فرشتوں کو نازل کیا ان 313 کی مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں سے گر جاتے ہیں تو گرنے کی صورت میں ہم اپنا پورا کنٹرول جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا سر لگے اور ہم مر جائیں, لیکن نہیں ہوتا. ہماری ایک ہلکی سی خراش آتی ہے, ہم پہ ہلکی سی چوٹ لگتی ہے. تو اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہلکے سے معمولی سے فرق سے ہم گرنے سے یا پھر چوٹ کھانے سے بچ جاتے ہیں. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کہ ہماری حفاظت پر مامور ہیں. اس طرح جب ہم 313 کی جو جنگ ہے اس کو جنگ میں جانے سے پہلے اس کے جو ایک رات کے پہلے کے مناظر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ میدان کا وزٹ کرتے ہیں اور اپنی چھڑی ایک ایک مقام پر مارتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہاں پر قریش کا یہ سردار ہلاک ہوگا, یہاں پر قریش کا یہ سردار گر کے مرے گا, یہاں پر قریش کا یہ سردار مرے گا. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد میں نے اس پورے ایریا کا چکر لگایا اور میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے اشارہ کیا تھا وہ سردار وہاں ہلاک ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری پہلے دے دی تھی. اچھا, خوشخبری پہلے دے دی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام ریلیکس ہو گئے تھے, ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث ملتی ہے کہ بہت زیادہ زار و قطار رو رہے ہیں, سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں. ہمارا سجدہ قالین پہ ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ میدان میں تھا, چٹیل میدان میں سجدہ کیا تھا اور زار و قطار رو رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے. اور دعا کیا تھی کہ اگر یا اللہ آج کے دن تو نے مسلمانوں کی مدد نہ کی تو آج کے بعد تیرا نام لینے والا اس قریش پہ کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ 313 ہی جمع ہوئے تھے نا اسلام کے لیے. ابھی تک کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے صرف 313 ہی تھے. وہ جہاد میں آ گئے تھے. چند ایک تھے جن کو پیچھے حفاظت خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا, ورنہ تو وہی ایک ٹوٹل اثاثہ تھا اسلام کا. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اسلام کی, اور مدد اس طرح کی کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس لڑنے کو سامان نہیں تھا, میرے پاس کھجور کی ایک شاخ تھی, میں اسے گھماتا تھا اور جو میرے سامنے دشمن ہوتا تھا اس کی گردن گر جاتی تھی. تو یہ مناظر دیکھے گئے غزوہ بدر میں. پھر صحابہ کرام کو اتنی پرسکون نیند آئی. ایک انسان کو جب ایسا دشمن آپ کے سر پر ہو نا جس کو آپ نے دیکھ بھال رکھا ہو,
مطلب ہم تو قریش کا ان کی ہیبت کا اس وقت اندازہ نہیں لگا سکتے نا، کیونکہ اس وقت جو ان کی ہیبت تھی نا، جو جنگجو قسم کے وہ لوگ تھے. اگر ہمیں پتا ہو کہ ان جیسے لوگ ہم پر اس طرح سے مسلط ہونے ہیں صبح، تو ہمیں رات کو سکون کی نیند نہیں آئے گی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ صحابہ کرام کو بہت سکون کی نیند آئی اور وہ صبح ریلیکس ہو کر اٹھے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ غزوہ ہوا، اور اس غزوے کا آغاز بھی انتہائی خوبصورت طریقے سے ہوتا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ان کے دائیں اور بائیں جب انہوں نے دیکھا تو 2 چھوٹے بچے کھڑے تھے. وہ چھوٹے بچے اتنے تھے کہ ان کے گلے میں تلوار کا دستہ لٹکا تھا اور ان کی تلوار کی نوک جو ہے وہ زمین پر گھسٹ رہی تھی. مطلب اس قدر تلوار کے قد کے برابر بھی ان کا قد نہیں تھا، اس سے بھی چھوٹا قد تھا. وہ انہوں نے رائٹ لیفٹ دونوں طرف دیکھا تو انہوں نے دل میں گمان کیا کہ کاش میرے آس پاس کوئی کڑیل جوان ہوتے تو ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے. ٹیم ورک ایسے ہی ہوتا ہے. تو ٹیم ورک کی انہوں نے جو ہے نا ایک حسرت ظاہر کی. تو اتنے میں رائٹ سائڈ والے نے ان کا جو ہے وہ کندھے پہ تھپ تھپایا اور کہا چچا جان مجھے بتائیں کہ ابو جہل کون ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا سا بچہ اور ٹاپ لیول. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہے، ہر دور میں ایک فرعون آیا تھا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. تو ابو جہل کے بارے میں مطلب اتنا ہائی ٹارگٹ رکھا ہے اس نے، اور یہ پوچھ رہے کہ بھائی ابو جہل کون ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں ابو جہل کا کیوں پتہ کرنا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے میری والدہ نے یہ کہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتا ہے. تو آج یا تو ہم رہیں گے یا پھر ابو جہل رہے گا. یہ تربیت تھی. ہر ٹرانسمیشن میں ایک نقطہ نکل کر آتا ہے، وہ تربیت کا ہے. آج ہم اس قدر پستی میں ہیں، اس کی وجہ بھی تربیت ہے. ہم اگر غلطی آج اپنی تسلیم کر لینا تو کل ہمارے بچوں کو رسوا نہیں ہونا پڑے گا. ہمیں یہ اپنی تربیت کے معیارات خود بنانے ہیں اور ہمیں اسلام نے بنا کر دیے ہیں. ہمیں صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. یعنی وہ جو معیارات اسلام نے بنائے نا، ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں تو یہ ممکن نہیں ہے. بھائی ممکن بنایا گیا ہے، آپ کے پاس پریکٹیکل ایگزامپلز موجود ہیں اور آج بھی اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں تو مل جاتی ہیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو پھر وہ جس طرح صفیں سیٹ کرتے ہوئے ابو جہل جو ہے وہ آگے سے گزرتا ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ان دونوں بچوں کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ اس قدر رفتار سے دوڑتے ہیں کہ وہ اونٹ پہ بیٹھا شخص ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ اونٹ کی ٹانگ پہ وار کرتے ہیں اور جیسے وہ اونٹ نیچے آتا ہے تو وہ دوسرا فوراً حضرت ابو جہل کی ٹانگ پہ وار کر دیتا ہے. تو گھوڑا جو اونٹ ہے اور ابو جہل دونوں جو ہے وہ زمین پر آ پڑتے ہیں. تو اتنے میں حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے جو ہے وہ ایک ان میں سے حضرت معاذ کی جو ہے وہ کاندھے پر وار کیا تو ان کا کاندھا جو ہے وہ الگ ہو گیا تھا، زخمی ہو گئے تھے. اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود آتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے نا وہ سب سے اسمارٹ صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے ان کا. یعنی بہت کمزور نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت ہی طاقتور تھے. ایمان کی طاقت ایک انتہا درجے کی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے امام ہیں ہماری امت میں اور اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سارے درجات ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ان کا ساتھ نصیب کرے. آمین آمین الہی آمین. تو یہ جو ہے وہ ان کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں اور ان کی گردن کو الگ کر دیتے ہیں. آخری الفاظ بھی یہی ہوتے ہیں کہ کاش میں کسی کڑیل جوان کے ہاتھوں مارا جاتا، بچوں کے ہاتھ نہ مارا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اتنی رسوائی دی اس امت کے فرعون کو. ایک فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا، اسے بھی اتنی رسوائی ملی کہ جن کو وہ کمزور سمجھ رہا تھا، جن کو قلیل سمجھ رہا تھا، ان کو سمندر نے الگ ہو کر راستہ دے دیا اور جو خود کو رب سمجھ رہا تھا سمندر اس کے آگے کھڑا ہو گیا اور وہ غرق ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں آپ. نعت شامل کرتے ہیں ایک کلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں حاجرہ، جن سے میں گزارش کروں گا کہ آپ پروفیسر اقبال عظیم کا لکھا ہوا کلام میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا اب
تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر کیا ہے، کیفیت ہے، کیا کیفیت ہے. روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے سامنے میرے آقا کا گھر کیا بات ہے، سبحان ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، بصیرت کی بات ہے. مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے کیا بات ہے. بتا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. اگین پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ کلام. بصارت سے تو محروم تھے لیکن بصیرت سے مالا مال تھے. کس طرح کی شاعری لکھ گئے ہیں، آج پڑھی جاتی ہے تو بڑا سرور آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے. تو سلسلہ ہمارا جاری ہے. آج کا موضوع ہے غزوہ بدر. خاص طور پر ہم غزوہ بدر پہ بات کر رہے ہیں، باقی جہاد پر بھی ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. تو اب میں چاہوں گا طلحہ سے کہ اگر ہم جہاد پر بات کریں. بہت شکریہ. اچھا، غزوہ بدر کے موضوع پہ جو ہم بات کر رہے تھے، اچھا اس میں کچھ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور جو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں، جب میں نے یہ پہلو غزوہ بدر کا دیکھا تو اس کے بعد مجھے لگا کہ شاید مجھے یہ شیئر بھی کرنا چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ. میں جیسے بتا رہا تھا کہ 313 کا لشکر، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے، ہمارے پاس ابھی تک کے یہ تصور موجود ہے کہ 313 قلیل تعداد ہے، اور 1000 کا لشکر جو تمام اسلحہ سے لیز ہے اور مد مقابل ہے. لیکن میں جس پس منظر سے اس کو دیکھنا شروع کیا وہ یہ تھا کہ 313 اپنی کم تعداد کے بعد بھی ایسا تھا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس 1000 کے لشکر کا سامنا کیا. ایسا نہیں تھا، ان کے پاس ایسا موقع تھا کہ جب وہ شام سے آنے والا جو مال بردال قافلہ تھا وہ گزر گیا، وہ بچ کے نکل گیا، تو ان کے پاس موقع تھا کہ یہ واپس آ جاتے. لیکن ان 313 نے مقابلہ کیا ان 1000 کا. آج کے دن ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہیں بھی اگر اپنی سچویشن بنتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں اور مد مقابل ہمارے کتنا بڑا لشکر ہے یا کتنے زیادہ وسائل ہیں. ہم وہ جذبہ نہیں دیکھتے، وہ حوصلہ نہیں دیکھتے، اور پھر ہم کوشش یہ ہوتی ہے اور پھر ہماری امید یہ ہوتی ہے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ ہماری مدد کرے. کیسے؟ جب ہمارے پاس وہ حوصلہ نہیں تھا جو 313 والا حوصلہ ہونا چاہیے.
ابھی اگر ہم دور حاضر میں دیکھیں تو فلسطین کا معاملہ وہ بالکل اسی قدر جو ہے وہ پیش ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ بیچارے ان کے گھر جو ہے وہ پوری بستی ان کی اجاڑ دی گئی ہے. وہ کمزور لوگ جن کے پاس مکمل فوج نہیں ہے, جن کے پاس مکمل جہاد کے وسائل نہیں ہیں, جنگ کے وسائل نہیں ہیں, ان کے مد مقابل اسرائیل, ان کے مد مقابل امریکہ, ان کے مد مقابل پورا یہود, جن کے پاس مال بھی ہے, جہاد کا وہ جنگ کا وہ سامان ہے جو دنیا میں مانا جاتا ہے, جو دنیا شاید حسرت کرتی ہے کہ اگر ہمارے ملک کے پاس ہو تو ہم اپنی جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم کو جو ہے مضبوط کر سکتے ہیں. تو یہی جذبہ آج ہمیں ہمارے اپنے زندگی کے معاملات کے اندر, جہاں ہم مشکلات کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, وہاں ہمیں یہ حوصلہ چاہیے کہ ہم پہلے اپنے اندر یہ ہمت پیدا کریں کہ ہم نے وہ مشکل دیکھ کے یہ نہیں سوچنا ہم نے کہ یار مشکل کتنی بڑی ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری مدد کرنے والا اللہ کتنا بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انتہائی خوبصورت بات کی. ہم لوگ حجت تلاش کرتے ہیں, صحابہ کرام کو حجت مل گئی تھی, انہیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اس مال بردار قافلے کا راستہ یا ان کی وجہ سے اپنا راستہ جو ہے وہ, ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک ریاست سے گزرتے ہیں, آج بھی یہ قانون ہے کہ اگر آپ کسی ریاست کے اندر سے گزر رہے ہیں تو آپ یا تو اس ریاست کو ٹیکس دیں گے, یا اگر آپ اس ریاست کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ اس ریاست سے گزر نہیں سکتے. تو مدینے کا راستہ استعمال کرنے کے لیے, شام سے مکہ جانے کے لیے آپ کو یا تو مدینہ کو تسلیم کرنا تھا, مدینہ کو تسلیم کیا ہوا نہیں تھا تو بس پھر جنگ ہی ہونی تھی. لیکن مسلمانوں کا یہ حق تھا کہ انہیں لوٹنا ہے, لیکن وہ نہیں لوٹ سکے, قافلہ چلے گیا یا ٹائمنگ آگے پیچھے ہو گئی, جو مسئلہ ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ سب کچھ کرنا تھا. یہ چیز صحابہ اکرام اگنور کر سکتے تھے, حجت تھی, حجت تمام بھی ہو چکی تھی, انہوں نے تعاقب کیا, نہیں پا سکے, قافلہ چلے گیا. اب اس کے بعد جب وہ آ گیا نا سامنے 1000 کا لشکر, تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ غزوہ لڑا گیا. میرے خیال سے کانفیڈنس کا لیول ہی الگ ہوتا ہے جب آپ کے پاس وقت کا پیغمبر موجود ہو اور آپ ان کی قیادت میں لڑ رہے ہو. وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک نعت بہت مشہور پڑھی جاتی ہے, کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. جہاد کا جو صحیح تصور ہے نا, جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے, یعنی کوشش اور کاوش سے نکلا ہے. آپ کی بس میں جتنا کچھ ہے اس کو 100% جو ہے وہ ڈیووٹ کر دو اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے آپ جہاد کرنا چاہتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ سب کا مقصد جہاد میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا ہو. جہاد تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اپنا نظام قائم کر رہے ہیں, باطل کا نظام ہے لیکن وہ بھی جہاد کر رہے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ جو اللہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کے لیے جو جہاد ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنے کے لیے, اس کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو نائب جو بنایا گیا ہے اسے مکمل طور پر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس جو کچھ ہے, صلاحیتوں سے لے کر ہیومن ریسورس تک, انرجی سے لے کر اسکلز تک, مٹیریل سے لے کر آپ کی جو سرکمسٹانسز ہیں, جو آپ کا محل وقوع ہے, وہ تمام چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر گزریں, یہ پرواہ کیے بغیر کہ آپ بے نقاب ہو جائیں گے, سامنے آ جائیں گے, مارے جائیں گے, آپ کے خلاف سازشیں ہوں گی, کردار کشی ہوگی, فیملی اسٹیک پہ لگ جائے گی, سوشل اسٹیٹس خراب ہو جائے گا. یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی جب اللہ تعالیٰ میٹر کرنے لگ جائے زندگی میں. جزاک اللہ احسن. گائے بگائے ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہوتی ہیں, تو آج بھی میں ان سے گزارش کروں گا, آڈیو لنک کے تھرو ہمارے ساتھ موجود ہیں شایان رضا, جن سے میں گزارش کروں گا کہ آڈیو لنک کے تھرو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آئیے آج کے اس ٹاپک پہ ہم ان سے بھی بات کریں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا جی؟ الحمد للہ, آپ خیریت سے ہیں, مزاج بخیر ہیں, ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. بالکل, بہت شکریہ آپ کا بھی. اور آج کا ٹاپک بھی پھر سے ونس اگین یقینی طور پہ یہ پوری ٹرانسمیشن ایک اچھی کوشش ہے, ایک خواہش ہے. تو آج کا جو ٹاپک جہاد, اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم آج کا دور دیکھیں تو ہر طریقے سے جہاد لازم ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ جہاد کی کچھ قسمیں بھی ہیں, جہاد باللسان, جہاد بالمال, اس طرح کر کے, تو اور بھی بہت سارے, جہاد بالنفس ہے. تو اگر ہم آج کل کے دور میں اپنے نفس کو قابو کریں تو یقینی طور پہ ہر مسلمان جہاد کر رہا ہے. اور نبی کے دور میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, اگر آپ تھوڑا سا موقع دیں. جی جی بالکل, یہ جو آپ نے بات کہی نا نفس کا جہاد, یہ کمال بات تھی. نبی کے دور میں ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ, میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں, مجھے آپ اجازت دیجیے. تو نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل اللہ کے حکم سے زندہ ہے.
تو نبی نے فرمایا کہ جاؤ تم ان کی خدمت کرو, یہی تمہارے لیے جہاد ہے. اللہ اللہ اکبر, بہترین. آج کل کا تو دور مسلسل اور مستقل جہاد کا ہے, اور اب جب تک جہاد جاری رہے گا جب تک حق قائم نہیں ہوگا, کیونکہ جہاد کا جیسے بھی ایسا نے بات کی کہ کوشش سے لفظ نکلا نا, جہد سے, تو حق کو تسلیم کرنا, حق کے لیے ڈٹے رہنا اور باطل کی مخالفت کرنا, یہی جہاد ہے, اب وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. بالکل ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا, اور اس کو سپورٹیو ایک وہ حدیث بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو جائے گی جب تک, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ ہے. یعنی کوئی بھی جو ہے وہ اسلام کے لیے کاوشیں کوششیں کرنے والا زندہ ہے. اللہ کا نام لینے والا وہ اسلام اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا جو اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرتا رہے. اسلام کنسیڈر ہی اس کو کرتا ہے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہو, جو کہ سوسائٹی کو اسلام کا پیغام پہنچا رہا ہو, چاہے سافٹلی ہو, چاہے صرف بائی اسپیکنگ ہو, بائی جو ہے وہ بائی فورس ہو, جس حد تک اس کا کردار ہے. اچھا, آج کے دور میں جہاد کی کنڈیشن, ایک اور بھی بات جی جی, ہے, جیسے اگر آج کا ایک مرد کی میں بات کروں, ہاں جی, اگر وہ اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے اور حلال رزق کی تلاش میں ہے, بالکل وہ بھی تو ایک جہاد کر, بالکل ایسا ہے. آج کے دور میں حلال رزق بہت مشکل کام ہو گیا ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے حلال کھانے والا تلاش کر رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاؤں, تو یہ بھی جہاد ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ماں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر رہی ہے کہ بڑے ہو کے یہ ایک بہترین اثاثہ بنے گے معاشرے کا, وہ بھی جہاد کر رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو بھی اپنے پرائمری جابس کو سر انجام دے رہے ہیں نا, یہ جہاد ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم نے اس کو جہاد بنا کے نا جو اصلی جہاد تھا اسے چھوڑ دیا ہے, کہ ہم بھی جہاد کر رہے ہیں, اس شکل میں کر رہے ہیں, اس شکل میں نہیں کر رہے. جہاد, جو جہاد جس کو قتال کہتے ہیں نا, وہ بھی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, اور ہم نے نہیں کرنا وہ ریاست کی وجہ سے. اب یہ ریاست کے اوپر ہے, کیونکہ وہ حدیث ہے کہ اگر کسی قوم کا کسی قوم سے معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی وجہ سے وہ اس قوم کا کوئی شخص کسی شخص کو قتل نہیں کر سکتا, یا اس کی عزت جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. تو اس وجہ سے ریاست جب تک حکم نہیں دیتی کہ ہمارا اس ملک کے خلاف اعلان جنگ ہے, تو تب تک ہم پر جہاد فرض نہیں ہوتا. ہاں, اگر ریاست نے حکم دے دیا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ریاست نے حکم دیا ہے تو جہاد فرض کن پر ہے. اب ہم نے اس کو بہت سسٹمیٹک کر دیا ہے. اب ہمارے پاس آرمیز موجود ہیں, تو ان آرمیز پر تو پرائمریلی جو ہے وہ جہاد فرض ہو گیا. اس کے بعد اگر وہ کال فار والنٹیئر دیتے ہیں تو اس میں پھر ہر نوجوان پر وہ شخص جو تلوار یا بندوق اٹھا سکتا ہے اسے جو ہے وہ اس کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے کال فار والنٹیئر کی کال میں. اور اس کے بعد پھر وہ تمام لوگ جو کہ خود سے جہاد نہیں کر سکتے, جس میں بیمار ہیں, معذور ہیں, اور خواتین ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, تو وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ اپنے اثاثہ جات سے مدد کر سکتے ہیں. وہ والنٹیئرلی میڈیکل ایڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہ فائنینشلی جو ہے وہ ہتھیاروں کی سپلائی میں, ہتھیاروں کی جو ہے وہ تیاری میں, پروڈکشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سفارتی سطح پر کاوشیں ہو سکتی ہیں, کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ پر قتال ہو رہا ہے تو اس قتال کو جاری ہی رہنا ہے, کیونکہ دونوں طرف نقصان ہے, انسانی جان کا نقصان ہے. تو اسے ختم کرنے کے لیے بھی, کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے بھی کاوشیں سٹارٹ ہوتی ہیں, اس کا حصہ بھی آپ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ. گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہک, جن سے میں گزارش کروں گا کہ ایک میرا بڑا ہی پسندیدہ ایک کلام ہے, آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. یہ کلام اگر ہمیں سنا دیں تو 4 چاند لگ جائیں گے ٹرانسمیشن میں. آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا, دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا, پھر بھی وہ کبھی کہنے سبحان اللہ, سبحان اللہ بھائی, واہ واہ واہ. عجب کیا, پھر بھی
ना कोई हुस्न अमल है, वो शेर भी अगर हो जाए। ना हुस्ने अमल ना कोई काम बने, ना हुस्ने अमल ना कोई काम बने, इस पर भी वो दामन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह वाह। तो अजब क्या, इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका अगला शेर है, मुंह ढांप के रखना कि गुनाहगार बहुत हूँ, मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या, उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या। वो हुस्न तो आलम है अदीब, वो हुस्न तो आलम है अदीब, उनके करम से सहरा में अगर फूल खिलाए तो अजब क्या। तो बहुत ही खूबसूरत कलाम अदीब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ ये कलाम महक ने पेश किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अभी बस हम गुफ्तगू को समेटते हैं। जनाब आज का जो मौजू था, जी साकिब, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया गया। तमाम ही कलाम जाहिर सी बात है इसके पीछे काविश शायर की भी नजराने अकीदत की होती है, पढ़ने वाले की भी होती है और मौका देने वालों की भी होती है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। जिहाद के हवाले से या कोशिश और काविश के हवाले से बात हो रही थी। रियासती सतह पर अब जिहाद जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा जिहाद का तस्वुर लेकर जो तंजीमें या जो चीज़ें जो भी लोग उठ रहे हैं सिस्टम से हटकर, वो अपने किसी अमीर की या किसी शख्स की बात सुनकर काविश कोशिश करना चाहते हैं तो उन्हें रुजू करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि आया वो कर क्या रहे हैं। अच्छा, मसला ये होता है कि इस तरह की तंजीमों के पोल खुद खुल जाते हैं क्योंकि वो मुसलमानों को ही मार रहे होते हैं, मुसलमानों को ही शहीद कर रहे होते हैं, मुसलमानों के इलाकों पे खुदकश हमले। खुदकशी तो इस्लाम में हराम है लेकिन खुदकश हमले हो रहे होते हैं। तो ये भी एक तस्वुर है जिसे इस्तेमाल किया गया है। इस्लाम की हर अच्छी चीज़ को इस्तेमाल किया गया है कुफार की तरफ से, और ये होना था। हर जगह जब आप मुकाबला करते हैं तो आपके जो गुडविल जेस्चर्स होते हैं उनको ही जो है वो क्रिटिसाइज़ करके आपको डीफेम करने की कोशिश की जाती है कि हर मुकाबले में होता है। तो इस्लाम और कुफर का मुकाबला तो दुनिया का सबसे बड़ा, नेकी और बदी का मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में पेश करना चाह रहा था अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को लेकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स, रियासत की बात नहीं हुई, तुम में से कोई शख्स जब भी बुराई को देखे तो उसे हाथ से रोके। यानी यहाँ भी जिहाद है। हाथ से रोकने का मतलब ये है, हमारे यहाँ जो आज की जो थीरीज है ना उनमें हम देखते हैं तो पहले क्या किया जाता है कि पहले जी आपको उनसे बात करनी है, पहले आप समझाएंगे, समझ नहीं आएगी तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली समझाएंगे, तब भी समझ नहीं आएगी तो कोई नोटिस देंगे, नोटिस में भी बात नहीं बनेगी तो फिर आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और उस एक्शन के बाद भी सामने वाले बंदे के पास रिकंसिडरेशन का राइट होगा, वो दोबारा से चलेगा। तो यानी एक बुराई को इतना लटकाएंगे कि अल्टीमेटली वो सोसाइटी में डिसेंसिटाइज हो जाएगी और फिर वो बुराई नहीं लगेगी। तो इस्लाम कहता है कि जब भी आप कोई बुराई देखो उसे हाथ से रोको, हाथ से रोक दोगे बुराई वहीं खत्म हो जाएगी। हाथ से नहीं रोक सकते, इतनी ताकत नहीं है, सामने वाला बहुत ही कोई बदमाश है, मजबूत है, उसके पीछे रियासती मशीनरी है, कुछ भी है, तो आप जबान से रोको, जबान से बुरा भला कह दो, जबान से उसके खिलाफ आवाज उठा दो, अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च कर दो। आवाज उठाने के आज बहुत से जराए हैं, एक आवाज को 10 आवाजें मिल जाती हैं आज के दौर में। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, एक ट्वीट को हजारों रीट्वीट्स मिल जाते हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स मिल जाते हैं, कमेंट्स मिल जाते हैं। अवाम आपकी राय का एहतराम या आपकी राय को मुस्तरद करने में ज्यादा देर नहीं लगाती। तो आप जबान से उस बुराई को रोकें, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जाने, एटलीस्ट उस बुराई को बुराई जरूर माने। आपके ऊपर निज़ाम मुसल्लत है गैर का, कुफ्र का, आप सूद खत्म नहीं कर सकते लेकिन सूद से बच सकते हैं, उसे बुरा जान सकते हैं, उसके खिलाफ दिल में नफरत रख सकते हैं। क्या बात, बहुत अच्छी बात। झूठ को, बार्गेनिंग को, मुनाफिकत को,
جس کو ہم اب میں کیا کہوں کون سے اسٹیٹمنٹس کے نام ہم نے دیے رکھے ہیں, سیدھی سیدھی ہپوکریسی کو ہم نے فلاں اسٹیٹمنٹ ڈیموکریسی اور یہ اور وہ, حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. جو کہہ رہا ہے, جو اس کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے, جو اس کی انٹینسٹی کو کل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ڈفرینٹ شوگر کوٹڈ نام دے کر, اسے بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. لیکن ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے. برائی کو برائی سمجھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے فرما دیا کہ یہ ایمان کا سب سے لاسٹ لیول ہے, یہ لوئسٹ لیول ہے. بہت شکریہ احسن, بہت بہت نوازش. آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور شاندار گفتگو فرماتے ہیں. جو موضوع آپ کو دے دیا جائے آپ اس پہ بڑی گرفت رکھتے ہیں, مہارت رکھتے ہیں, ماشاء اللہ. نہیں, یہ ذرا نوازی آپ کی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہم جیسوں کو موقع ملتا ہے, وگرنہ نہ ڈگری ہے, نہ حیثیت ہے, نہ اعمال ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بس اسی طرح جو ہے وہ اپنی زبان سے جتنی کنٹریبیوشن ہم کر سکتے ہیں وہ کروانے کی ہمت دیتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید توفیقات میں مزید برکت عطا فرمائے. آئیے جناب دعا اور مناجات کی طرف بڑھتے ہیں. دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی. اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آئیے مناجات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اچھا ثاقب, مناجات سے پہلے بس مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا. ایک حدیث مجھے یاد آئی تھی. جہاد کے ضمن میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, ان کا کسی غزوے میں ناک کٹ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ آپ سونے کا ناک لگوا لو. آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ سونا مرد پر حرام ہے, اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ سونے کی ناک لگا لو. اس کا مطلب یہ کہ علاج کی غرض سے آپ کے اوپر وہ تمام چیزیں جو جنیرک ایک سچویشن میں آپ کے اوپر جائز نہیں ہیں وہ بھی جائز ہو جاتی ہیں. تو اگر ہمارے ہاں آج کینسر کے مرض کے لیے زہر سے علاج ہوتا ہے, کسی چیز سے ہوتا ہے, تو علاج کرانے کے لیے جائز ہے. پھر اس کے بعد ان اللہ جمیل و یحب الجمال, بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ناک کٹے ہوئے دیکھا تو ایک شخص کا چہرہ ہو اور اس میں جو ہے وہ ناک نہ ہو تو ایک عجیب سا چہرہ لگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت نفس کا خیال رکھا, ان صحابی کو مکرم جانا, باعزت جانا, اور ان کا وقار لٹانے کے لیے انہیں سونے کا ناک لگانے کی اجازت دے دی. تو اسلام کسی کی کریڈیبلٹی کو لوز نہیں کرتا, اسے باوقار رکھتا ہے. باوقار رکھنے کے لیے ہی دین آیا تھا. جزاک اللہ جناب. اگر آپ آج میں نے ایک سوال بھی کیا تھا, سوال تھا غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شریک ہوئے تھے, مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی, یہ آپ نے جواب دینا ہے. ہمارا نمبر ہے 033086000072 جس پر آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. جی تو انشاءاللہ یہ کل ہم شامل کریں گے جو جوابات ہمیں دیں گے. تو آئیے مناجات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. کرم مانگتا عطا مانگتا اے دن کو رات اور رات کو دن میں پلٹنے والے, اے انسانوں کو ہدایت بخشنے والے, اے اپنے سوا ہر در سے ماورا کر دے. ہماری غلطیاں, پستیاں, ہمارے زوال, کوتاہیاں, لغزشیں, سستیاں, کاہلی, لاپرواہیاں سب تیرے سامنے. ہماری ان تمام چیزوں کو بخش دے. ان تمام چیزوں کے باوجود صرف تیری رحمت کے, تیری شان عظیمی کے, شان کریمی کی وسعت کو دیکھتے ہوئے تجھ سے سوال کرنے آ گئے ہیں. ہم کہ جن کے پاس تیرے علاوہ کچھ نہیں, جن کے پاس تیرے سوا کوئی چارہ نہیں. تیرا در ہے اور ہم ہیں اور ہماری آس ہے. الہی
پاس کوئی چارہ نہیں، ہم مفلسی کا شکار، دلی بیماریاں، حسد، بغض، بھائی بھائی کا دشمن ہے یا اللہ، ہمیں ہر قسم کی دلی بیماری سے بچا، ہمیں خوش رکھ، ہمارے لیے آسانی کر، ہمیں امت بنا، ہمارے ہاتھ مضبوط کر، ہمیں وسائل عطا کر، وہ وسائل جو غیروں کے تسلط میں ہیں مگر تیرے ہیں اور تو نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں، ہمیں عطا کر۔ سب کو پالنے والے، کیڑوں سے لے کر پہاڑوں تک کے پالے، اے ذرے سے لے کر آفتاب تک کے رب، ہماری پریشانیوں کو سنگ کر، آسانیوں کے راستے آسان کر، تیری رحمت کا ہے آسرا، مشکلوں کا ہمیں خوف کیا، تو سراپا عطا ہی عطا، کون ہے میرا تیرے سوا، اے مالک اے پروردگار اے پالنے والے، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم 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 اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، درود صبح و شام ہے بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔